الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد الصلوات ثم الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيد العرب والعجم وكيل مدني قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى وزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين زينة المسجد والمنبر فاتح العهد والبدر والهنين مير العالم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين عبادة الصلوات الصلاة والسلام على حسين الغريب المذبوح المقتول المفتوح من الكفاء في الأرض كربلاء يوم عاشور الذي كان عند وقت وداعه من القيام يا زينب هو يا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكن مني السلام أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات انتہائی قابل عزت قابل احترام سادات و غیر سادات مومنین، میرا دل چاہتا ہے آج دی گفتگو دا آغاز قبلہ محمد حسین نجفی عرف ڈھکو دے جملے تو کروں جڑے جملے نا فضل اہل بیت دے وچ آکھیں میرے قبلہ کعبہ فرمائے جس بندے دا اللہ خالق ہے، جس بندے دا دین اسلام ہے، جس بندے دے قرآن جیسی کتاب ہے، جس بندے دے کول حسنین دے نانے جیسا نبی ہے، جس دے کول 5 12 14 جیسے ہادی اور رہنما ہیں، جملہ پھر تو رہنا، جس بندے دا اللہ خالق ہے، جس بندے دا دین اسلام ہے، جس بندے دی قرآن کتاب ہے، جس بندے دا مصطفیٰ جیسا نبی ہے، جس بندے دے کول 5 12 14 جیسے ہادی اور رہنما ہیں، او بندہ اگر غیر دے دروازے تے ویندے اس تو بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ جس دے کول اللہ جیسا خالق ہوئے، 5 12 14 جیسے ہادی ہوئے، او بندہ غیر دے دروازے تے وائیں کے سر جھکاوے، کائنات دا بے ایمان ہے۔ قل لا اسالکم، اللہ اجرت منگنے پہ
قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اسی محبت نو ہی مودت سمجھتے ہاں، لیکن محبت اور مودت دے وچ فرق ہے. محبت او فطری جذبہ ہے، محبت او انسانی جذبہ ہے. جس طرح انسان والدین جس طرح اپنی اولاد کے نال محبت کر دیں، آرام چھوڑ دیں، گرمی سردی دا پرواہ نہیں کریں دے، حتیٰ کہ اولاد دی محبت دے وچ جنت اور جہنم دا بھی اختیار نہیں کریں دے، حلال اور حرام دا بھی نہیں ویدے کہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں. اے ہے محبت. مودت کس نو آدھے؟ محبت دے اس معیار دا نا ہے مودت جس دے ہوتے محبت بھی قربان ہو. میں ایک واقعہ سنے نا، سسا سنے ہوئے اسی استاد علماء ملک صاحب کی بلا پر سنے دیں، اللہ پاک تو لے عمر نصیب فرمائے. ملک صاحب کی بلا تو ہمیں واقعہ سنے دے حسین جو حجب بن عدی مولا علی دے عشق دے وچ قتل ہویا. شام دے باہر جبھی قبر موجود ہیں، باپ اور بیٹے نو قتل کیتا گیا. جدہ حجب بن عدی نو قتل واسطے لے کے آئیں، جلاد کو لو پوچھ دے کھڑیں کیا میرے بیٹے نو قتل کر سو؟ یاد ہے ہاں، جڑا علی دے نال محبت رکھدا اسی اسی اس نو قتل کر ساں، جڑا علی نال محبت نہ رکھدا اسی اسی اس نو آزاد کر دے ساں. اس ویلے جلال نو آدھے وقت میری اکھی دے سامنے میرے بیٹے نو پہلے قتل کرو. جلال حیران ہو کے پوچھتے آدھے عجیب سوال ہے، جوان بیٹی دی موت برداشت کرنا آسان نہیں ہے، تو آدھے جو میرے بیٹے نو پہلے میرے سامنے قتل کرو. وجہ اس ویلے حجب بن عدی آدھے میں جس وقت قتل کرے سو میرے قتل نو وے کے میں آدھا جو میرا بیٹا کچھ لحظے واسطے محبت اہل بیت چھوڑ نہ دے وے، موت دے ڈر تو چھوڑ نہ دے وے. ملک صاحب کی بلا فرمائن اس ویلے حجب بن عدی آدھن جی اگر یہ لحظے واسطے محبت اہل بیت چھوڑ گیا میں حجب بن عدی کمایا کیا ہے؟ اگر یہ لحظے واسطے بھی اہل بیت دی محبت علی دی محبت چھوڑ گیا پھر میں کیا کھٹیا؟ آدھے نہیں پہلے میرے بیٹے نو قتل کرو پھر میں قتل کرائے. اے ہے مودت جڑی محبت دی جذبے تے فائز ہے. پھر قتل کیتا گیا. اس ویلے حجب بن عدی آدھن جو میں نے غسل واسطے پانی دے وہ میں غسل کر لے وہاں. اس ویلے آدھر پانی دا نہیں مل سکتا، فرمائیں میں کوئی تہاڈا محتاج ہاں، میں کوئی تہاڈا محتاج ہاں. استاد بزرگوار پڑھ دیں جو حجب بن عدی نے دعا بلند کی دیں، ہاتھ بلند کی دیں، دعا مانگی، بادل دا ایک ٹکڑا آیا، بارش برسی، ہوا دے وچ پتھر آئے، دیوار بن گئی. حجب بن عدی غسل کیتے فرمایا میں کوئی تہاڈا محتاج ہاں، میرے کو اللہ جیسا خالق موجود ہے. میرے کو علی جیسا امام ہے. حجب بن عدی نو قتل کیتے نے، اس کا نام ہے مودت جو بغیر کسی پریشانی دے نال. اس ویلے جس ویلے نہ کہ نا بس تیرے بیٹے نو پہلے قتل کر ساں تے تو کیویں ایسے اتنا اپنے بیٹے نال جدا ہو ویسے آدھے جدا کیا ہونا ہونے تے جنت دی جوان وقت مل لینا ایک دوسرے نو. اے مودت جو یقین رکھنا اہل بیت دے در تے. میرے محترم کوشش کیتی کرو، اے دین سوکھا نہیں بچیا، اس دین تے بہت خرچ ہو جائے. ساتھ سبین سبحان صحابی پیغمبر بسم اللہ تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
انویں ماہ رمضان ہوں جدہ ضرب لگی ہے نا امیر کائنات نو حسنین اپنے زخمی بابے نو لے کے گھر آ رہے ہیں صحابہ ساسا بن سوہان چوکھٹے علی تے ایویں بیٹھا ہا آدین اے ساسا بن سوہان کیا تو میرے بابے دا اعلان نہیں سنیا تو میرے بابے دا حکم نہیں سنیا فرمائے میں سنیا ہے علماء نے جڑی وجہ لکھی ہے کیوں آکھے ہائی اصحاب گھر لگے وہ جو ملک صاحب کیوں لپڑ دیں جو اس واسطے آکھے ہائی جو میرا جس ویلے زخمی بدن گھر ویسی میرے دھیاں دیاں روان دی آوازہ بلند ہو سے میں علی برداشت نہیں کریں گا جو میری دھیاں دی روان دی آواز اصحاب دے کنہ دے ونجن اور رل کے آدھے مولا کاش ہوا شام غریباں جدہ الحافظ والحفیظ دیاں صدائی بدی دیں دی ہائی اداداروں حسن امیر آئین وسیطہ کی دیں وسیطہ دے بعد فرمائے حسن بیٹا میری آلیہ دھینو بلا اداداروں جدہ علی دی دھی آئیے نا فرمائے جی بابا میرا کوفی دا مظلوم بابا آئیو میرا زخمی بابا جو چند آیا دی تلاوت قرآن دی سنا اداداروں فقر مریم مریم کربلا چند آیات سورہ مریم دیا پڑھئے خاموش ہو گئی ہیں ملے آقا نے اکھا بھاری نادن زینب بچڑا خاموش کیوں ہو گئے آجئے بابا تو سا حکم دیتا میں چند آیات تلاوت کی دی ہے اور نراز نہ ہوا ہے تو ہاڑے حجر دے وچ ہاشمی موجود ہیں میں زینب براما دے سامنے قرآن نہ پڑھ سکتی اللہ دارو میں اکسا میری آقا دے براما دے سامنے قرآن نے پڑھ سکتی اللہ جانے شام دے بازار جو خطبے کیوے پڑھے آنی اجرکم اللہ ادادارو فرمائے حسن بیٹا میری اولاد نو بلا میں ایک حدیث سناونی ہے اولاد اکٹھی ہوئی ہے فرمائے توڑے نانے دا آخری ویلا توڑے نانے میں نے ایک حدیث سنائی ہے آکھیانے جدا مومن دا آخری ویلا ہوئے اُدھی پیشانی تے پسینہ ظاہر ہوں دے حسن بچڑا میری پیشانی تو پسینہ صاف کر اللہ دے حوالے اس ویلے علی دی دی بابے دے سینے دے جھڑیے آدھیے بابا ایک حدیث آپ سنائیے ایک حدیث میں زینب پوچھ دیا اللہ دے نات دسا ام ایمان علی حدیث سچے اجرکم اللہ آدھیے ام ایمان علی حدیث سچے اللہ در علی موت بھول گئی ہے دین و ہاتھ نہ لائے آدھے ہاں میرے بچڑا تے 70 قدم تے ویکھنا ہے بھرا کسدا تے شام دے بازار خطبے پڑھنے تے باوی دی بھیڑ ہول ویڑے اللہ لعنت اللہ علیہم ظالمین اب آپ کیا ہم نے کتاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین قابل عزت قابل احترام جناب مولانا فیاض حسین وجدانی صاحب آف ملتان قبلہ صاحب دی سے تو سلامتی واسطے باواز بلندر
ماشاءاللہ مجلس کی قبولیت واسطے آواز بلند صلوات تمام مرحومین دی بخشش و مغفرت واسطے آواز بلند صلوات اپنی اپنی حاجات دی برابری واسطے آواز بلند صلوات تمام ازاداران و ازاداری دے حفظ و امان واسطے آواز بلند صلوات وارث ازا یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام دی آمد و سلامتی واسطے آواز بلند صلوات اپنی اپنی سماعتانو ذکر حسین دی طرف متوجہ کرن واسطے آواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی اللبتہی السید البہی والسراج المضی والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ والمقصود جرد المدینہ حبیب اللہ وحید عالمی يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين نار حيدري والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المظلومة الصلاة والسلام على الحسن المعصوم الصلاة والسلام على الحسين المظلوم الغريب الشهيد بأرض كربلاء بلا جرم ولا خطأ الذي قتل غريبا وذبها عطشانا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعت فرمائیسو رسولت دائی فرمائیسو آج دا میرا موضوع عظمت کیونکہ قرآن تو آنے حصے دے تو میں عظمت قرآن دے بارے چند جملے سنا لیکن عظمت قرآن تو پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ میں صلوات دے بارے اگر بڑی اجازت ہوئے تو ایک دو فکرے سنا چھوڑا سنالے بالمت غیر کوئی جملہ کتھوں لینا ہے کوئی کتھوں لینا ہے کوئی کتھوں لینا ہے اور ایک گلدستہ بنا کے توڑی خدمت میں پیش کرنا ہے تو صلوات کا بہت بڑا عجر ہے بہت بڑا ثواب ہے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے دے گناہ زیادہ ہو ونجڑ
اور بڑے بڑے گناہاں دا مرتکب ہو بندے مولا فرمایا اساڈی ذات تے صلوات تے سیلاب نال اپنے گناہاں نو بہا چھوڑو بہت ہی عظمت صلوات دی اور جڑی دعا انسان منگدا ہے دعا تو پہلے بھی صلوات ہوئے دعا تو بعد بھی صلوات ہوئے درمیان ایک بندے دی آرزو ہوئے آواز قدرت آندی ملائکہ صلوات ایک دعا ہے اے تو میں رد کرنی نہیں تے میں اگر صلوات قبول کرا تے اپنے بندے دی آرزو رد کر چھوڑا اے میری شان دے خلاف ہے ایک فرشتہ پاک پیغمبر دی خدمت دے وچ حاضر ہویا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں 20,000 سال دے وچ 2 رکعت پڑھی ہوں کتنے سالہ دے وچ 20,000 سال میں کتنی رکعت نماز پڑھی ہے 2 رکعت نماز کیونکہ فرشتے نو نہ کوئی تھکاوٹ ہوندی ہے نہ کوئی انہوں نیندر آندی ہے نہ کوئی انہوں وضو ٹرٹدا ہے جتھے اللہ جے نو کھلا رہا ہے اتھائی وہ کھلا ہے سمجھ آتی بھی میری گل کہ میں 2 رکعت 20,000 سال دے وچ پڑھیے تے میرا دل آتا ہے کہ اے اللہ دا نبی میں تہاڈی امت نو ہدیہ کرنا چاہنا تہاڈی امت نو کیا کرنا چاہنا ہدیہ کرنا چاہنا پاک پیغمبر نے فرمایا اے ملک مقرب اے میری امت کو ایک ایسا عمل ہے جڑا تیری اس 20,000 سال دی 2 رکعت نالو افضل بھی ہے تے اعلیٰ بھی ہے فرشتہ پریشان بھی پتہ نہیں وہ کیڑا عمل کیتی بیٹھے کہ جڑا میری اس 2 رکعت 20,000 سال نالو افضل بھی ہے تے اعلیٰ بھی ہے سن سو پاک پیغمبر نے فرمایا برت جدا میری امت کا کوئی بندہ میں محمد تے میری آل تے صلوات بھیجدا ہے اے تیری 20,000 سال دی 2 رکعت تو افضل بھی ہے تے اعلیٰ بھی ہے ایک اور صلوات دا فائدہ دس جوڑا معصوم نے فرمایا کہ انسان تیرے 2 قسم دے دشمن ہیں کتنے قسم دے دشمن ہیں 2 قسم دے دشمن ہیں ایک تیرا دشمن جنہ دے وچوں ہے ایک تیرا دشمن انسانہ دے وچوں ہے فرمایا اگر چاہنا ہے کہ جنہ دا دشمن تے دور ہوئے کثرت نال لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیا کر اگر تو چاہنا ہے انسانی دشمن دے تو غالب ہوئے اور انسانی دشمن دے شر تو بچے مولا فرمایا مڑ کثرت نال ساڑی ذات تے صلوات پڑھی کر سارے نہیں پڑھی سارے ڈال کے اچھی صلوات تو میں تھوڑی خدمت دے وچ پاک پیغمبر دا ایک فرمان پیش کیتا ہے کیڑا نبی او نبی کہ جس نو اللہ نے ایک وکھری سند عطا فرمائی آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں کئی نبی نو اللہ نے سند نہیں لکھی جیڑی زہرا دے پاک بابے نے اللہ وحی یوحا زہرا دا بابا لب نہیں اے خوشاب والے ہو جیڑا وحی خدا تو بغیر لب نہیں ہلائیدا آیا او نبی وحی خدا تو بغیر کئی حرکت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اگر او نبی سجدہ لمبا جا کرے نمازی پچھو تھک ونجین سار جا کے ویکھن لگ ونجین تے جدا ویکھن تو منظر عجیب ہوئے محمد دی مور ہوئے حسین سوار ہوئے حسین سوار ہوئے نمازی تھک کے جناب ویکھن ہون وہ منظر عجیب ہے کہ حسین سوارے محمد تا سر سجدے دے وچے محمد تا سر چاونے جو وحی نازل ہوئے تا رسول سر چاوے جملہ میرا سمجھے ہے وحی نازل ہوئے تا رسول سر چاہے لیکن وہی بھی انتظار ہے حسین اترے تو میں نازل ہوا
اے پاک پیغمبر دا اللہ نے پاک پیغمبر نو وکری سند عطا فرمائی ہے کہ اے میرا نبی جے تئی میں اللہ دا آرڈر نہ آوے اے نبی لب نہیں ہلائیدا. اور اس نبی دا فرمان پیش کیتا ہے کہ جس نبی نے فرمایا جس نبی نو اللہ نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، او میرا سونا نبی اگر میں تینوں خالق نہ کرا ہاں ایک کائنات بناون دی مینوں کیڑی ضرورت ہے؟ کائنات بناون دی میں اللہ نو کوئی ضرورت نہیں. اسا اس نو خدا منے جس نو نہ دن دی ضرورت، نہ رات دی ضرورت، نہ آسمانہ دی ضرورت، نہ زمینہ دی ضرورت، نہ پانی دی ضرورت، نہ پیاس لگدی سو، نہ بھوک لگدی سو، نہ نیند آندی سو، نہ اجلا لیندا ہے، نہ تھکاوٹ ہوندی ہے. پوری کائنات چلیندا آپ بھی ہے، مشورہ کہیں دا نہیں لیندا. وسیلہ 14 ہے. وسیلہ کون ہے؟ 14 ہے. چلائندہ کون بھی ہے؟ اللہ. مشورہ کہیں دا نہیں لیندا. اس اللہ نے فرمایا میرا حبیب لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہو گیا کائنات بناون دی میں اللہ نو کیڑی ضرورت ہے؟ تھوڑی محبت دیکھ کے توجہ دیکھ کے میرا دل آتا ہے کہ میں تانوں پنجتن پاک دی عظمت دا ایک قصیدہ سناواں جڑا قصیدہ پڑھن والا خود خدا ہے. سارے دی اجازت دے سناواں. وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا فِي مَحَبَّةِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ. میں آسماناں نو کھڑا نہیں کیتا، میں زمیناں نو نہیں، میں زمیناں نو نہیں بچھایا، میں سمندراں نو نہیں چلایا، میں دریاواں نو روانی نہیں دیتی، میں مچھلیاں نو پیدا نہیں کیتا، میں ہر شے نہیں پیدا کیتی، میں مارا نو ماہر نہیں بنایا، ملکہ نو ملک نہیں بنایا، مولوی نو مولوی نہیں بنایا. ہاں پوری کائنات دا ذرہ ذرہ جو بھی ہے او چادر تطہیر تلے آون والے تہاڈی محبت دا صدقہ ہے. تہاڈی محبت دا صدقہ ہے. تھوڑے جتنے ہی تو امیر پیا ہوویں، روپیہ دا مالک پیا ہوویں، جائیداداں دا مالک پیا ہوویں، بنگلے تے کاراں تے کوٹھیاں دا مالک پیا ہوویں، صدقہ 14 دا ہے. جنہاں دا اس گل تے یقین ہے اچھی صلوات. اور صدقہ اسا غریباں دینے ہیں تے دیوان والے کون ہوندے؟ امیر ہوندے. دے دے کینوں ہیں؟ غریباں نو دے دے. تے ایتھوں میں گل یاد کر کہ اے پوری کائنات جو 14 دا صدقہ ہے، مڑ 14 امیر ہیں تے پوری کائنات انہاں دی محتاج بھی ہے، غریب بھی ہے. لیکن افسوس جڑے ہیں 14 دے صدقے او مڑ 14 نو بھوکن تے گل جڑ دی جائی ہے. اے گل کا جناب جڑا نا پتے والی گل ہے او بھی 14 دا صدقہ تے گل بھی 14 تے کریں مڑے گل جڑ دی نہیں. اس نو نمک حرام سڑے دے. شکر کر کے اللہ نے تیرے دل نے 14 دی ولایت دا نور رکھ چھوڑے. اس نعمت شکریہ واسطے صلوات. میں پاک پیغمبر دا فرمان پیش کیتا ہے. پیغمبر فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین ہیں وہ بندے جو خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور آگے بھی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. خود بھی قرآن پڑھ دیں تے اگے قرآن دی تعلیم دے دیں. قرآن دے متعلق چند گلا اگر اجازت ہوئے تو میں کر چھوڑا، کیونکہ قرآن تے حسین دا آپس سے بڑا گہرا تعلق ہے. پوری کائنات آدم تو لے کے اس ٹائم تائیں میں نے کوئی کاری دکھا کہ جیڑے کاری دا سر نو کے نیزہ تے ہوئے، بدن زمین کربلا تے ہوئے، ایڈا سونا قرآن پڑھ دو یا نظر آوے جو کوفہ تے شام دے محلہ دے ویت بانا لے گلیاں جا کے حسین دا قرآن پر سن دے ہو. اللہ
یہ جیا کوئی کاری بکھا کہ جس کا بدن ہور جاتے ہوئے سر ہور جاتے ہوئے تے اللہ دا قرآن پڑھ دو یا نظر نہ ہوئے کوئی ہے دنیا دے وچ ایسا کاری کوئی کاری نہیں سوائے حسین دے تے مڑ حسین ہے تیرا تو ہے حسینی جدا حسین دا قرآن نال اتنا تعلق ہے تو قرآن تو دور کیوں پتہ بھجنا ہے تیو قرآن دے نیڑے لگنا چاہیے ایک اس سے 2 سال پہلے اگر توجہ بیٹھا ہے تو جملہ سن 2 سال پہلے میڈیا دوتے کہیں بکواس کیتا ہی نعوذ باللہ کے زہرا بھول گئی آئی میں میڈیا دے ذریعے اس نے جواب دیتا ہی میں آکھیو کملا پاگل جاہل جس دی اولاد دا سر بدن تو جدا ہے او والی قرآن پڑھ دو یا نظر آنا ہے اس دی ماں بھولنا ڈالی نہیں اس کی ماں بھولنا ڈالی نہیں صلوات پڑھو محمد و آل محمد دی ذات امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نبرو بیوتکم بتلاوت القرآن او ساڑھے منہ ڈالے اپنے گھرانوں قرآن دی تلاوت نال روشن کرو جویں رات دے ٹائم آسمان تے تانوں ستارے نظر آندے ایویں آسمانی مخلوق نو زمین تے کہہ جاتے ستارے نظر آندے او کچھ دن میرا اللہ ستارے تے آسماناں تے بنایا تے سانو خوشاب دے بعد گھراں دے وچ ستارے نظر پے آندے آواز قدرت آندی ہے عام گھر نہیں اے او حویلیاں جنہاں حویلیاں میری کتاب قرآن دی تلاوت پئی ہوندی ہے حویلیت میری قرآن کتاب قرآن دی تلاوت پئی ہوندی ہے لیکن جملہ اگلا سن ہر کاری نو قرآن دی تلاوت دا ثواب نہیں ملنا جو معصوم فرمائے ربتا للقرآن یلعنہم القرآن کچھ کاری ایسے ہیں جو پڑھتے قرآن ہے مگر قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے اس بندے نو قرآن پڑھنا فائدہ دے سی جیندے سینے چاہیے زبان تے قرآن ہے جیندے سینے چاہیے زبان تے قرآن ہے جو پیغمبر فرمائے القرآن مع العلی والعلی مع القرآن قرآن علی دنالے علی قرآن دنالے قرآن علی تو وکھرا نہیں علی قرآن تو وکھرا نہیں بیادرانا قرآن سمجھنا وے علی کو لو پوچھ اگر علی سمجھنا وے چلے تے بے کہ تبصرہ نہ کر علی کون ہے اگر علی سمجھ نہیں قرآن کو لو پوچھ علی کیا ہے سمجھ آتی پہ سورہ دار دی شکل دسے سی علی کون ہے آیت ولایت دی شکل دسے سی علی کون ہے آیت مودت دی شکل دسے سی علی کون ہے آیت تطہیر دی شکل دسے سی قرآن علی دا قصیدہ سمجھ آتی پہ میری گل تو علی قرآن دنالے ایک مرکز علم میں توڑے سامنے چند جملے پیش کر رہی ہیں پوری ذمہ داری نال بول رہی ہیں علامہ قبلہ یار شاہ صاحب آل اللہ و مقامہ نام درجات دی بلندی واسطے صلوات موجود ہیں علماء دے تذکرے موجود ہیں علماء دیا یادہ موجود ہیں قبلہ یار شاہ صاحب فرمائنے ہوتے ہیں ابا قرآن تے علی دا آپس سے جتنا تعلق ہے اگر قرآن انسانی شکل ہوئے آتا علی ہوئے اگر علی کافر دی شکل ہوئے آتا قرآن ہوئے اتنا کہہ رہا تعلق ہے
سے تعلق ہے جو علی کعبہ دی شکل ہو گیا تو قرآن ہو گیا اگر قرآن انسانی شکل ہو گیا تو علی ہو گیا اور علی علیہ قرآن جڑ گئی تینوں پڑھنا ہے تیرے غیر دا پڑھیا قبول نہیں معصوم نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دی ایک آیت دی تلاوت چ کرے اس نے نام اعمال 100 شہید دا ثواب لکھیا ہوا ہے قرآن دی ایک آیت دی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن دی حکایت ہے الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن دی حکایت ہے الرحمن الرحیم یہ قرآن دی حکایت ہے اتنا اللہ نے سستا سودا کیتا ہے کہ تو ایک آیت پڑھ تیرے نام اعمال 100 شہید کا ثواب لکھیا ویسے لیکن یاد رکھ اس بندے دے قرآن دی ایک آیت کا ثواب 100 شہید دے برابر ہے جن دے سینے چاہ لیے زبان تے قرآن انہیں کہا لے جلے ایجوے جناب مرکز علم مدرسہ ہے کہ کوئی مدرسے دا طالب علم ہوئے او جناب مستعی چاہی ودا ہوئے کتابیں چاہی ودا ہوئے مدرسے دی تعریف کرے گیٹ دی تعریف کرے کمرے دی تعریف کرے ہر شے دی تعریف کرے سٹاپ دی تعریف کرے اساتذہ دی تعریف کرے مگر جو کچھ حلیمی صاحب پڑھاویں او پڑھے بھی صحیح مگر حلیمی صاحب نال وائر رکھے خوشاب دا شریف مجمع آج فیصلہ کرو وہ شاگرد کامیاب ہے یا ناکام ہے او ناکام ہے جو استاد نال ویر پیا رکھ دے مایا نہ تو قرآن تے غلیف چڑھا قرآن نو سونی جلد کرا قرآن نو شیشے دی الماری بند کر کے رکھ صبح تو لے کے دیگر تائیں پڑھ دیگر تو لے کے شام تائیں پڑھ شام تو لے کے صبح تائیں پڑھ مگر زبانی قرآن پڑھدا رہے دل وچ علی دی قدر نہیں تو قرآن دا فائدہ کوئی نہیں جو علی قرآن دا معلم ہے سمجھ آتی کوئی علی قرآن دا معلم ہے اور ایسا معلم ہے کہ جیسا کوئی معلم نہیں جو ایک گل یاد آگئی اگر اجازت ہوگی تو سنا چھوڑا ایک نے جناب ابن عباس نے عرض کیتا مولا میرا دل چاہتا ہے کہ میں تواڈے زبانی قرآن دی تفسیر سنا مولا فرمایا اچھا نماز عشاء تو بعد تو ہی تھے مسجد نبوی چاول دے میں بھی آ ویسا کہ میں تیرے قرآن دی تفسیر سنائی سا نماز عشاء تو بعد عبداللہ ابن عباس بھی آ گئے مولا علی بھی آ گئے لیکن میں تو اتھیا درانا کتنا خوش نصیب عبداللہ ابن عباس کہ جس نو علی کلیا مل گئے جس نو علی کلیا مل گئے تو مولا علی منبر سنونی تے تشریف فرما ہوئے اور قرآن دی بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تشریح شروع کی تھی سنن اللہ ابن عباس آئی بیان کرنا لے علی مولا ہے صبح دا ستارہ نمودار ہویا کہ اجا تائی بسم اللہ دی تشریح ختم نہ ہوئی مولا خاموش ہوئے فرمایا اے ابن عباس لو شئتو لأو کرتو سبعین بہیرم من شرح بسم اللہ اے ابن عباس میں علی بسم اللہ دی اتنی تشریح کر سکنا اگر اس کے نال 70 اوٹ کتابہ نال بھار آور ہوئن او کتابہ مک سکدیاں بسم اللہ دی تشریح علی دے زبانی ختم نہیں ہو سکتی لہذا میرا مشورہ ہے بھائی کہ اپنی اولادہ نو قرآن پڑھا قیامت علی دے گروہ میدان معاشر حاضر ہو سی جنہ دے سرت سنہری تاج حسن پوچھا ویسی ہے کہ نبیین وسیعین ولیین کونن آواز آسی ہے او بندے ہندے دنیا تے اپنی اولادہ نو قرآن دی تعلیم دیتی ہے جنہوں یہ تجوید پسند ہے بے اولاد نو قرآن پڑھاونا چاہیے اچھی صلوات جس کو پیوان تو ہوتا ہی نہیں جو علی کے مانگے محمد مند ہوتا ہے مقام کا علم ہے توبہ طیب ہو در بند ہو
مولا علی کا کبھی در بند ہوتا ہے نعرہ حیدر میری تجویز ہے اپنی اولاد کو قرآن پڑھا کم از کم تیرا ایک پتر قرآن پڑھے ہوئے ہوئے جدا تو کلا قبر ستے ہوئے پچھو سدھی سورہ فاتحہ تا پڑھ کے تینوں بخشے اے قرآن پڑھا کیونکہ جڑا اولاد کو قرآن پڑھائی دے اور اولاد بے کے گھر ناظرہ قرآن پڑھ دیے اس دے والدین توڑے دنیا تو ڈر گئے ہوئے تو انہاں دے عذاب دے وچ اللہ تخفیف کر چھوڑے تھوڑی اولاد پیچھے ناظرہ قرآن بیٹھی پڑھ دیے لیکن گل یاد رکھو اس سے تو قرآن پڑھیا فائدہ ہے جائے سینے چاہلی دی محبت ہے میں نے گل یاد آ گئی خوشاب دے لوگ تشریف فرما ہو ایک قرآن خوشاب دے وچ قبلہ فضل حسین شاہ پیر فضل حسین شاہ صاحب تو سب اکثر نہ دی زیارت کیتی بیٹھے ہو سو میں تو صرف نہ سنے ہیں وہ ایک جگہ دوتے گئے تے اتھے جناب ختم قرآن پیا پڑھیندہ ہے یہ میں لائن لگی بیٹھی آئی لوگ سپارے نہیں بیٹھے تو قرآن بیٹھے پڑھ دیا اس لئے وہ ختم ہویا تب پیر فضل حسین شاہ صاحب عثمانی نے آکھیا کہ اے جیڑا فلانے بندے سپارہ پڑھے ہیں یہ دوبارہ پڑھا میں اس آکھیا کیوں پیر صاحب فرمایا اس واسطے جو قرآن دا سپارہ تا پڑھے ہیں مگر یہ سینے چالی کوئی نہیں اگا تو اسے تو پڑھے ہویا بہنے جائیں دے سینے چاہلی میں جڑا کمرے ستا ہے اسے قرآن دا فائدہ ہو بڑا ہے کہ جائیں دے سینے چاہلی اور اس تک کتاب پہنچ رہے ہیں جو مرن علی علی دی ولایت دے دنیا تو ٹرے ہویا ہوئے کام قرآن اس نے فائدہ دے بڑا ہے کئی بندے اعتراض کریں دے سائیں جڑا مر گیا وہ دے واسطے نہ دعا نہ فاتحہ نہ درود سمجھتا دے بھی میری گل وہ دے واسطے کوئی شاید نہ پڑھو نہ دعا منگو نہ فاتحہ آکھو نہ قرآن پڑھو نہ کوئی پچھو جناب کھانا پکاؤ گا اپڑتا نہیں پوچھتا نہیں تو میں یہ جملہ سمجھاوڑ واسطے مثال دیتا رہنا تیری اجازت ہوئے تینوں مثال نال جملہ سمجھا دیوا کہ جی تو خوشاب بیٹھے تیرا پوتر کہیں اور شہر دکھل ہے وہ جناب خریداری کر رہی ہے اس دے کو پیسے ختم ہو گئے وہ آدھا ہے بابا میرے اکاؤنٹ 10,000 کا بھیج بھیجیں یا نہیں وہ نہیں دا یا نہیں اور جڑا بھیجیں دے ہو کوئی بچ تار ہے کوئی بچ کنیکشن ہے کوئی شاید کوئی نہیں مگر 10,000 دے تھی پہنچ بہن ہے توجہ جملہ سمجھے کوئی نہ تار ہے نہ کنیکشن ہے 10,000 دے تھی پہنچ بہن ہے صرف کوڈ ملاوڑا پندہ ہے پیسے منتقل ہو بہن ہے اس واسطے میں یہ مثال دے ذریعے سمجھائیدہ رہنا کہ جیڑا مرن اللہ ولایت علی دے مویا ہے پچھو قرآن پڑھانا لئی ولایت علی رکھ دائے تیرے پیسے کوڈ دے ذریعے پہنچ بہن ہے آیا 14 دے کوڈ دے ذریعے اس تائی قرآن کی میں نہیں پہنچ سکتا ہے قرآن پہنچ سکتا ہے لیکن پہنچاون دا طریقہ ہے جو دل لج علی ہوئے تو اپنی اولادہ کو قرآن پڑھا اور اکثر لوگ میں بڑا جلدی پڑھ رہا اکثر لوگ وہ جناب گھروں نکل دیں تیا دن سے فلانا بندہ متھے لگ گیا ہے تو میرا کام رہ گیا آتے نہیں ہے نہیں ساڑھے جنگ والے پاسے دا آتے ہیں ملتان والے پاسے آتے ہیں کوئی بندہ متھے لگ بجے کام نہ ہوئے او دی خیر کائے نہیں ہوندی یا پچھو بیوی دی خیر کائے نہیں ہوندی بندہ اس دیوانی کے کاوڑ چکڑتا ہے جو شودی مخلوق جو ہوئی ہے لیکن میں آج توانو ہی جناب عمل دسنا چاہنا کہ کدا ہی توڑے پہاڑی سامنے آ بنجے توڑا کام روک بنجے تو میرا نام تبدیل چکر گیا جڑے جڑے عمل سننا چاہتے ہو اسی صلوات میرا بھائی جس میں لئے کام مسجد گھروں نکلن تو پہلے اس علماری دے نیڑے آ اس علماری دے وچ قرآن موجود ہے اس دا خلاف ہٹا انہوں صاف کر مڑ قرآن نو متھے لا کے گھروں نکل میں وینا تیرا کام رکدا کیویں ہے جنہوں تجوید پسند آئی اونچی صلوات لیکن بڑے افسوس دی گل ہے
کہ اساں تا اس نے قرآن نو متھے لینے ہیں، قرآن نو چاہینے ہیں جلے دھی دی ڈولی دیونی ہوئے یا جھوٹی قسم چاونی ہوئے، اگے پیچھے اصل قرآن دے نیڑے کدا ہی نہیں لگے۔ او بھائی اپنی عادت پا قرآن دی تلاوت نو اپنا شعار بنا، کیونکہ یہ تلاوت قبر دے وچ تینوں کم آونی۔ ہن او بیٹی جیڑی 22-23 سال تیرے گھر دے وچ پرورش پائیے تے تائیں انہوں قرآن نہیں پڑھایا، انگلش پڑھائیدا رہی ہے، سائنس پڑھائیدا رہی ہے، قرآن نہیں پڑھایا، آج اگر انہوں قرآن دے سائے تلے رخصت پیا کریں تا کیا فائدہ؟ جدا تیرے گھر آئی او کنیز زہرا آئی تو انہوں قرآن دی تعلیم دے رہا۔ سمجھ آتی پڑی؟ تو اپنی اولادوں کو قرآن پڑھا، قرآن تو بغیر کوئی گل نہیں، قرآن تو بغیر کوئی سہارا نہیں، لیکن قرآن ہی تو آڈا پڑھے ہو یا قبول ہے جینے سینے چاہ علی دی محبت نور ہے۔ بس آخری گل فضائل دی کہ قیامت علیہ دے ترائے چیزاں بندے دی شکایت کرے سے۔ کتنا چیزاں بندے دی شکایت کرے سے؟ ترائے چیزاں۔ پہلا عالم دین او شکایت کرے سی میرا اللہ میں اپنا وطن چھوڑیا، گھر چھوڑیا، میں تیرے دین دی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن لوگ میرے کو مسئلہ تک نہ ان پوچھ دے۔ یہ کے خلاف عالم بولے سی قیامت علیہ جو بندہ بخشیا بھائی سی نہیں۔ اور دوسرا فرمایا محلے دی مسجد وہ اکسی میرا اللہ میں نو بڑا تلیا ہانے مگر میرے اندر آ کے نماز نہ پڑھ دے نہیں، مسجد نو آباد کر، مسجد نمازیاں نال سونی لگ رہی ہے۔ معصوم نے فرمایا اگر کوئی بندہ 40 سال کلیا گھر نماز پڑھے، کتنے سال؟ 40 سال کلیا گھر نماز پڑھے اور وہ بندہ مسجد جا کے 2 رکعت نماز جماعت نال چپڑے، یہ 40 سالہ کلیا گھر نالو یہ 2 رکعت جماعت علی افضل ہے۔ سمجھ آتی پئی؟ مسجد شکایت کرے سی، لیکن المومن فی المسجد کسما کے فی الماء، مومن مسجد ایویں چنگا لگتا ہے، ایویں سکون حاصل کریں ہے جویں مچھلی دریائے سکون حاصل کریں ہے۔ اور منافق مسجد تو ایویں بھجدا ہے جویں پرندہ پنجرے تو بھجدا ہے۔ ماشاءاللہ سارے نمازی چہرے تشریف فرما ہو۔ اور تیسرا کہیں آ کے اللہ دی بارگاہ دے وچ قیامت والے دے شکوہ کرنا ہے، او ہونا ہے قرآن کہ میرا اللہ میں نہ دے گھر تپیا رہندا مو سال میرا غلیف چاہ کے صاف ہی نان کریں اور میں نو پڑھ دے بھی نائن۔ تو بھائی قرآن دی تلاوت اپنا شعار بڑھا، تیرا قرآن پڑھیا قبول ہے، یہ قرآن بچاونا ہے جو حسین مدینہ چھوڑ دیتا۔ اجرکم اللہ۔ میں تو وہ جملے پڑھنے جڑے صحیح تاریخ ملنے، تینوں اپنا وطن پیارا ہے، کیا زہرا دلال وہ اپنا وطن پیارا کوئی نہیں؟ ماشاءاللہ مسائل عاشق لوگ تشریف فرما ہو، خوشاب والے ہو پہلے سنتا ہم خوشاب دے لوگ بڑے مسائل سنتے ہیں، میں نے ہوں پتہ لگ گئی ہے تو سب مسائل دے عاشق بیٹھے ہو اور اس نعمت شکر ادا کیتا کرو جو اللہ تو غم میں حسین نصیب کیتا ہے۔ آج 2 محرم دے دیگر ہو گئی ہے تو اپنے وطن پہ بیٹھے ہیں، حسین کربلا لے بیٹھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کلا نہیں لے بیٹھا، بہنیں نال لے بیٹھی ہیں۔ او بہنہ جڑی لانے دی ذریعے تے بھی ادرات لے آندیا ہاں۔ قبلہ ملک اجاز حسین صاحب رو اللہ صحت و سلامتی عطا فرماوے۔ ملک صاحب نے جملہ کتابہ جی موجود ہے کہ جدہ حسین 2 محرم نو کربلا لتھا غریب ایک چوپ کیتی مجلس پڑھی، یہ سارے جوانہ نو سامنے کھڑا کیتا ہے اور پورا گھنٹہ حسین بولیا نہیں، جوانہ دل ویدہ بھی ہائی دل روندہ بھی ہائی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آجاتا حسی اکبرہ تیرے لان دی جا آگئی، غازی تیرے لان دی جا آگئی، قاسم تیرے لان دی جا آگئی ہے۔ اس
حسین دا مدینہ چھوڑنا میں دو جملے پڑھنا چاہنا میں تو جی میں نو بل آنا ہے میں وہ پڑھنا ہے تینوں خوشاب والے وطن پیارا ہے کیا حسین نو پیارا کوئی نہ اگر کوئی تینوں آکھے صحیح خوشاب چھوڑ دے اصل تینے دے بدلے دے اسلام آباد دا کوئی جناب مرکزی جا دینے ہیں تو آپ سے نہیں میں خوشاب نہیں چھوڑے دا اس واسطے جو اتھے میرے پیو دادے دیا قبرہ موجود ہے حضرت اللہ شرم کر کے ہائے نہ کریں تینوں پیو دادے دی قبر پیاری ہے کیا حسین و نانے دی سری پیاری نہیں حضرت اللہ آج دا حاجی جدہ بہندہ ہے روضہ رسول چھڑیندہ ہے یہ تین روضہ نظر آندہ ہے موڑ موڑ کے بیٹھا بھی ہے موڑ موڑ کے بیٹھا بھی ہے تے روندہ بھی ہے اگر کوئی انہوں آکھے حاجی خیر تا ہے وہ آتا یار موڑ پتہ نہیں میں آواں یا نہ آوا ایک باری تا موڑ کے روضہ رسول ویکھا میں آتا نا حاجی صاحب تینوں رسول دی ذری پیاری جیڑا موہر دا سوار آئی حضرت اللہ توڑے گھروں مستہ رکھے اے جی میں محرم دا چاند چڑھے ہے کئی ساڑے جوان ہیں جملے میرے سمجھے آئے کئی ساڑے جوان ہیں جڑے عیدہ تے چھٹیاں نہیں لیں دے قربانی علی عید تے چھٹیاں نہیں لیں دے آدھر نوکری کرنی ہے پوچھے بنے کیوں نہیں لیں دے آدھر صحیح محرم وطن دے والی کرنا ہے انہا جوانا تائی میں میسج پہنچاونا چاہنا او جوانا تو جیدہ محرم پیا کرنا ہے وطن دے پیا آنا ہے تو جیدہ محرم پیا ہوندہ ہے وہ تو وطن چھوڑ کے توڑ گیا ہے حضرت اللہ کربلا دی زمین تے بے کہ تو اتھائی کربلا بڑا چھوڑے ہے حسین دربار نبھا آیا بہنہ رو دیا رہ گئی مگر ڈری ہوئی آئی آدھی آئی جلدی آوے اسماد دربار دیا ڈری ہوئی آئے دربار جو واپس آیا ہے بی بی پوچھ دیئے سیدہ تے خیر کائی نہیں اللہ گواہ ہے جدہ حسین تیاری کی تھی نا خوشاب آلے ہو پوری ذمہ داری نال پڑھ رہی ہیں دو ہستیاں حسین نو روکے بھئی تو کربلا نمان عراق نمان ایک روکڑا لا محمد حنفیہ ہائی دوئی روکڑا لی ماں سلمہ ہائی ہے نانی سلمہ دی حسین عراق نہ بنجے جو تیرے نانے میں نو خاک دیتی آئی اور میں نو فرما گئی آئی جدہ حسین عراق بنجے سمجھے خیر کائی نہیں حضرکم اللہ اچھا نانی میرے قریب آ او میرے نانے تینو خاک دیتی آئی اگر آنکھیں تو میں اتھائی تینو کربلا بکھا چھوڑا حضرکم اللہ حسین نانی کو قریب کیتا ہے فرمایا نانی ہے میری دو انگلی دے درمیان ویک جیڑا منظر سلمہ ڈٹھا ہے بڑا دکھی منظر آئی اس ویلے وے دیئے اے کربلا دے ڈبے نظر بیان پوچھ دیئے اے ڈبے کے حسین دے ای آ جائے جتھے میں ماریا بینا بی بی وے دیئے ایک جا اچھئے پوچھ دیئے میرا حسین ایک رجا ہے فرمائنہ ای آ جائے جتھے میری بہن زینب دھوئنہ دے رہی ہے حضرکم اللہ ہر شہید جا بکھائیے فرمائنے نے ہو جائے جتھے میرے اکبر لے بہنا ہے یہ ہو جائے جتھے غازی نے بازو قلم ہو بہنا ہے یہ ہو جائے جتھے قاسم اجڑ بہنا ہے سارے مناظر جناب سلمہ نو بکھا کے امام حسین فرمائنے نانی اے کربلا دی خاک اتھے رکھ جتھے نانے دی خاک پئیے میں ڈریا بینا میں نانے خواب فرمایا ہے کربلا آون یا خاک جدہ خون بڑھ بنے سمجھے میں گھوڑے تو لہ گیا حضرکم اللہ بڑے مسائب دے عاشق لوگ بیٹھے ہو بھائی اللہ توڑے گھرانوں وسدہ رکھے وہ دعا کدائی رات نہیں ہوندی جڑی مسائب دے دوران جو منگی بنے اللہ توڑوں صحت و سلامتی دے وے دے گزردے رہے داوی دے چڑھ پیا سلمہ دی اکھ لگ گئی عالم خواب جو محمد دی زیارت ہوئی جناب سلمہ منظر ڈٹھا ہے رسول دا امامہ لت ہویا ہے ظلفہ کھلی ہوئی ہیں ملائکہ دیا صفہ نالن سلمہ دی اللہ دا نبی خیر تہے پیغمبر فرمایا میرا حسین گھوڑے تو لاہری ہے
اجرکم اللہ اجرکم اللہ ام سلمہ دی اکھ کھلیے اٹھ آئیے جتے خاک پئی آئی اللہ دارو جدہ ڈٹھا ہے وہ خاک نہیں خون پڑیا پیا اور رسول دی ذریعے تے آکے آدھی اللہ دا نبی آمدن خیر دی ہوگی حسین درے پہلے نانے دی ذریعے تے آیا نانے نال الوداع کیتا ہے ایک واری نہیں آیا کئی مرتبہ نانے دی ذریعے تے آیا ہے جڑے چھوٹے بچیاں نے پیو بیٹھے ہو اے میرا جملہ سنیا ہے جدہ نانے دی ذریعے تے آیا ہے ایویں آکے سم بھی ہے جیویں بچہ ماں نال سمجھ رہا ہے آدھے نانا میں تیری دھی زہرا دا پتر حسین نانا اتھائی میں نو قبر جا دے میرا دل نہیں آتا میں تیری نگری چھوڑا عالم خواب نانے دی زیارت ہوئی ہے نانے فرمایا حسین تو کربلا لگوان کلا نہ ہو سے میں بھی تیرے رلے آسا اجرکم اللہ نانے دی قبر جے تئی نظر آندی گئی ہے حسین بیٹا بھی ہائی تے روندہ بھی ہائی او بھرا والے ہو مستباد حسن بھرا دی قبر تے آیا ہے آگے ویرا میں تیرا مدینہ چھوڑی بینا میں او گلیاں چھوڑی بینا جنہ گلیاں دے وچ رل کے ٹر دے ہاسے جویں رو کے آتا ہے تیرے قاتل بیٹھو بیعت پہ مگ دے کہ ساڑھے نان کے شہر بچالے اور تیرا سرخ کفن میں کو نہیں بھولیا توڑے گزرے نہیں 11 سال اجرکم اللہ تو اتھائی کربلا بنائی بیٹھے موڑ او بنا دی قبر تو بعد حسین ماں زہرا دی قبر تے آیا ہے اے جڑے میرے بھرا سفرہ جو بھائیدن جنہاں دی ماں جیندی ہوئے ماں دے کون لگے آدن قدم چوم کے آدن اماں دعا کرے میں سفر تے ڈرے آوائینا اگر کہیں دی ماں موئی ہوئی ہوئے بندہ ماں دی قبر تے لگا وائندہ ہے دعا مانگ کے آتا ہے اماں میں سفر تے ڈرے آوائینا اللہ دارو نانے دی قبر تے آئے ایستا آئی بھرا دی قبر تے آئے ایستا آئی رومنا چاہنا ہے تو جملہ سوڑ اور جدہ ماں دی قبر تے آئے بھجدہ آئے حسین اجرکم اللہ جنہ دی امامہ قبر سن گئی اللہ درجات بلند فرماوے جنہ دی عجیدی اللہ انہوں نے سائے سلامت فرماوے آدھائی اماں میرا چھیکڑی سلام ہوگی اماں میں مدینہ چھوڑی وینا زہرا دی قبر جو ترائے دکھی آوازاں آئیاں مسائب نہیں سلام یا غریب الہم ماد غریب بچڑا ماد سلام ہوئی علیک السلام یا عطشان الہم ماد قصہ بچڑا ماد سلام ہوئی جڑا بندہ آجا تئی ہائے نہیں کر سکیا جملہ بڑا دکھی ہے آواز آئی علیک السلام یا سحقان الہم سحقان عربی دا لفظ ہے برکت علم کھلو کے پڑھدا پیا سحقان اس نواتن جیندیا پسلیاں تروٹو بندے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ آدھائی امام تیرا وطن چھوڑی وینا آدھائی امام نراض نہ ہوئے میں کلہ نہیں پیا ویندہ تیری پردہ دار دیا منار رنائی وینا امام اگر زینب نہ آوے نانے دین نہیں بچدا ماں دے پران پاس آیا آدھے امام نو اجازت دے میں زینب نال لائے اجرکم اللہ بڑی اوکھی ماں دی زری چھوڑیے جی تئی ماں دی قبر نظر آندی گئی ہے حسین روندہ رہ گئی ہے اور حسین ہر بہمل تے ہر بی بی نو سوار کرایا ہر بی بی جدہ سوار ہوئی ہے او دوار حصہ سوار کرائیدہ رہ گئی ہے او خوشاب دے ازادارو جدہ آلیہ دیواری آئیے سارے بنی ہاشم کھڑے ہو گئے اجرکم اللہ مسائب نہیں مسائب دا پہاڑی بی بی آدھی نہیں سارے کھڑے نہ ہو میں نو سارے سوار نہ کراؤ او میں نو سوار کراوے جائے میرے رلے شام وینا اجرکم اللہ او بی بی آج تا سارے آئے کھڑے نہیں سوار
یاد ہے جدا 11 محرم دا دے آئی تو سوار پئی ہو دیا کہے ویلے سجے وے دیا کہے ویلے کھبے وے دیا ایو کو جا دیا کی دے گئے میں کلی رہ گیا حضرکم اللہ حضرکم اللہ حضرکم اللہ ہر رکھ عبادت پہ کریں دیئے میں سائی کرتے کھڑا پڑھنا اللہ توڑے گھرانو مسئلہ رکھے اللہ جڑے بے وطن انہوں گناہوں خیر فرماوے اور میں ایک نفسیاتی جملہ جوانہ دے حصے دا پڑھنا چاہنا او جوانا اگر تیری زمین دا مسئلہ ہوئے عدالت تینوں آکھے کل اپنیاں بھیڑاں نال لیا تیری زمین دا مسئلہ حل ہونا ہے او جوانا جدا صبح تو گھروں نکلنا ہے اپنیاں بھیڑاں نال لینا ہے یہ خود تیری غیرت کا تقاضا ہے آنے میں مر گیا ہو رہا تو سنال نہ آیا حضرکم اللہ حضرکم اللہ حضرکم اللہ یہ توجہ جدا 28 رجب دی رات ہر بی بی بہر آئی ہے لیکن جدا عالیہ دا قدم بہر آیا ہے حسین دی نظر پئیے رو کے آدھا ہے گال قتل میں دیتے ہیں امبوک ہے اے تیدا قدم نبا توجہ دکھائیے او جوان آئے غیرت دا سوال ہوندہ ہے جو بندے دیا بھینا بہراویں جدا والیاں نو آندہ دٹھا ہے رو کے آدھا ہے گال قتل میں دیتے ہے وہ موکو بیندی تیرا قدم نہ باہر آنا ہوتے کو تردہ ویکھ کے اممہ دی جائی او پیا بیندے دل میدہ جڑا بندہ جاتا ہی امیر بڑھیا بیٹھا ہے حسین رو کے آتا ہے کہ میں تر سے